بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. میں معتبانہ التماس کرتا ہوں استاد محترم ارشد صاحب سے کہ وہ بہترین اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو روشن کریں پر محمد وآل محمد سے استقبال کریے آپ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ابھی آپ کے سامنے سورہ نصر کی تلاوت ہوئی اور سورہ نصر جس میں اللہ نے فاتح اور کامیابی کی بشارت دی ہے. اذا جاء نصر اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. پروردگار عالم اس آیت میں اس سورہ میں سورہ نصر میں بشارت دے رہا ہے کامیابی کی اور فتح کی. اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورہ فتح یہ سورہ نصر جو ہے وہ اس کا شان نزول 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ہوا ہے. یعنی فتح مکہ جب مکہ فتح ہوا ہے اس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے. تو اس موقع پر اس سورہ کا نزول ہوا ہے. یعنی یہ سورہ نازل ہوا ہے اور اس میں پروردگار عالم بشارت دے رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو کامیابی ملے گی. اذا جاء نصر اللہ. اذا کے معنی اذا جب، جاء آ گیا، اذا جاء نصر اللہ اللہ کی مدد. اب آ گیا عربی میں جو ہے نصر اللہ اللہ کی مدد آ گئی. اردو میں ہم لوگ کہیں گے آ گئی کیونکہ مؤنث ہے. نصرت کامیابی مدد. جب اللہ کی مدد آ گئی تو کامیابی ہے. یعنی جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو کامیابی ہوتی ہے. ماضی ہے، پاسٹ ہے. اذا جاء، جاء یعنی آ گئی یا آ گیا.
نصر اللہ، اللہ کی مدد جب آ گئی تو کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ تو یہ ہے پاسٹ میں، لیکن اس سے مراد لی جا رہی ہے فیوچر کی، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو کامیابی ہے۔ جب کامیابی ملے گی تو کیا ہوگا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ورأیت الناس، اور تم دیکھو گے، حالانکہ یہاں پر بھی پاسٹ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، رأیتا تم نے دیکھا، ورأیتا اور تم نے دیکھا، لیکن اس سے مراد لی جائے گی اور تم دیکھو گے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں، یعنی گروہ در گروہ، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اسلام میں۔ افواج یعنی فوج در فوج، یعنی گروہ میں، ایک دو نہیں، گروہ کے ساتھ کئی لوگ داخل ہوں گے اسلام میں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، پس تم تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفرہ اور اس سے طلب مغفرت کرو، واستغفرہ اور استغفار یعنی طلب مغفرت کرنا، واستغفرہ اس سے طلب مغفرت کرو، انہ کان توابا، بے شک وہ یعنی پروردگار توبہ کو قبول کرنے والا ہے، کثرت سے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ سورہ نصر کا مختصر ترجمہ، یا یہ اس میں جو نکات بیان کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی مدد اللہ کی ہوتی ہے تب کامیابی ہوتی ہے، اور اللہ جب مدد کرتا ہے تو پھر انسان کو شکست نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو انسان کو کامیابی ملتی ہے، اور نصرت اور کامیابی اسی کی طرف سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس دنیاوی لحاظ سے طاقت نہ ہو، لیکن جب ادھر سے مدد آتی ہے، خدا کی طرف سے مدد ہوتی ہے، تو جیسے کہ خدا فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گروہ وہ بڑے بڑے گروہوں پر کامیاب ہو گئے اللہ کی مدد، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی نصرت سے۔ جنگ بدر میں یہی صورتحال پیش آئی۔ جنگ بدر میں رسول خدا کے ساتھ 313 افراد تھے، اور ادھر لشکر تھا 1000 کا، تو 1000 کا لشکر اور یہ 313، بہت کم عدد، 313 کہاں اور 1000 لوگ کہاں، اور ادھر ان لوگوں کے پاس زیادہ کچھ اسلحے بھی نہیں تھے، یعنی لکڑیوں سے اور پتھروں سے اس طرح سے انہوں نے جنگ لڑی ہے، اور ادھر 1000 کا لشکر پورا مجہز تمام اسلحوں کے ساتھ۔ تو ظاہری اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑا لشکر چھوٹے لشکر کو کھا جائے گا، غالب آ جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ چھوٹا سا لشکر 313 افراد کا، جن کے پاس نہ تو اسلحے تھے زیادہ، بس ایمان کی طاقت تھی، اور اس ایمان کی طاقت، اس حوصلے سے وہ بڑے لشکر پر کامیاب ہو گئے۔ اور جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، یہ جنگ خود رسول خدا نے نہیں لڑی تھی، ان کے اوپر تھوپی گئی تھی، امپوزڈ وار تھی، یعنی ان کے اوپر تھوپی گئی تھی جنگ۔ خود رسول اللہ نہ جنگ کے قائل تھے اور نہ جنگ پسند کرتے تھے۔ وہ 13 سال مکے کی سرزمین پر جب رسالت کا اعلان کر رہے تھے، اس وقت بھی انہوں نے کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے لوگوں کو دعوت اسلام دی۔ تو رسول جنگ کے قائل نہیں تھے اور نہ جنگ پسند کرتے تھے، وہ تو چاہتے تھے آشتی ہو، محبت ہو۔ ایک واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، اس دوران جب آپ نے ابھی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی، اس خانہ کعبہ کو پھر سے صحیح کیا جا رہا تھا، تو اس میں حجر اسود دوبارہ اس میں نصب کیا جانا تھا۔ تو اب حجر اسود کا تقدس ہمیشہ سے رہا ہے، خانہ کعبہ کا تقدس ہمیشہ سے رہا، جب سے جناب ابراہیم نے اس کی بنیاد رکھی تب سے لے کے رسول اللہ کے زمانے تک، اور اس کے بعد بھی ابھی تک اس کا تقدس باقی ہے۔ تو ایک فخر تھا کہ حجر اسود کو نصب کریں خانہ کعبہ میں، تو ہر قبیلہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو نصب کریں۔ تو جب ہر قبیلہ چاہ رہا ہے کہ ہم نصب کریں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک ہی قبیلہ تو نصب کر پائے گا اس کو، یعنی اس کو نصب کرنا خانہ کعبہ میں پھر سے اس کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ تو قبیلوں میں اختلاف ہو گیا، آپس میں لڑائی کی نوبت آ گئی۔ عرب کا، آپ جانتے ہیں کہ عرب کا کلچر یہ تھا اس زمانے کا کہ ذرا سی باتوں پہ غصہ ہو کے تلواریں کھنچانا اور آپس میں جنگ لڑنا، اور جنگیں بھی ایسی کہ
نسلوں تک باقی رہتی تھی، ایک کے بعد ایک. باپ مر گیا تو بیٹا اس کا جنگ مقابلہ اس کا انتقام لیتا تھا، بیٹا مر جاتا تھا تو اس کا بیٹا، یعنی نسلوں تک یہ جنگیں جاری رہتی تھی. اس طرح سے عداوت اور خونریزی کا ماحول تھا. تو یہاں پر بھی وہی صورتحال پیش آ رہی تھی کہ یہ حجر اسود کون نصب کرے. ہر قبیلہ چاہ رہا تھا کہ ہم نصب کریں کیونکہ باعث فخر تھا ان کے لیے. تو پھر طے پایا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، دیکھیں کل صبح جو شخص آئے گا پہلے اس سے ہم مشورہ کریں گے. تو اب جو یہ لوگ کہنے ٹھیک ہے یہ مشورہ، یہ آپ کی رائے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. سب بیٹھے تھے تو دور سے دوسرے دن صبح جو ہے دور سے کوئی آتا دکھائی دیا. تو اب انتظار میں تھے کون ہے، تو دیکھا حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں. تو رسول خدا جب آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ یا محمد آپ فیصلہ کریے، ہم دونوں ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا، رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریے کہ کیا کریں، اس کا مسئلے کا حل کیا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک چادر لے کر آؤ اور اس چادر میں اس حجر اسود کو رکھ دو، اور جتنے قبیلے ہیں ان میں سے ایک ایک نمائندہ آگے بڑھ کر اس چادر کے کونے کو پکڑ لیں. یہ چاروں طرف سے ہر نمائندہ اس چادر کے کونے کو پکڑ لے تاکہ سب کے سب اس کام میں شریک ہو جائیں. سب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، آپ نے مشورہ دیا ہو، یا آپ کی رائے پہ ہم اس پہ عمل کریں گے. خیر اس کو جو ہے سارے قبیلے والوں نے، جو جتنے قبیلے تھے ان کے ایک ایک نائب آگے بڑھا اور اس نے اس چادر میں حجر اسود کو لے کے قریب گیا. اور جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گئے تو رسول خدا نے اس حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا خانہ کعبہ میں. اور یہ بھی تاریخ ہے، اور یہ کہ حجر اسود کو صرف معصوم کے ہاتھ سے ہی خانہ کعبہ میں نصب ہو سکتا ہے. یا جناب ابراہیم نے نصب کیا یا معصوم ائمہ معصومین. تو امام رسول خدا نے اس کو اپنی جگہ پہ لگا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اگر چاہتے تو اس زمانے میں، کیونکہ جانتے تھے کہ جب اعلان کریں گے تو ہماری مخالفت بھی ہوگی، آپ حق بات کہیں گے تو آپ کی مخالفت یقیناً ہوگی اور آپ کے خلاف بھی ہو جائیں گے لوگ. آپ کے دوست ہیں اس میں سے بھی پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں. تو رسول اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ آج جب اعلان رسالت کریں گے تو کثرت سے لوگ ہماری مخالفت کریں گے. وہی ماحول ایسا تھا وہاں پر، اور انہیں اس ماحول میں ان کو تبلیغ کرنا تھی توحید کی. تو رسول خدا چاہتے تو موقع غنیمت جان کے ان آپس میں اور لڑائی کرا سکتے تھے، خونریزی کرا سکتے تھے تاکہ دشمن کی تعداد اور کم ہو جائے. لیکن آپ نے ان کے درمیان جنگ نہیں کرائی، بلکہ اچھا مشورہ دے کر جنگ کو ٹال دیا. یعنی خونریزی پسند نہیں تھی رسول کو، قتل و غارت گری رسول کو پسند نہیں تھی. لہٰذا یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا. اب جب اعلان رسالت کیا تو 13 سال آپ مکے کی سرزمین پر رہے اور آپ کو بہت اذیت پہنچائی گئی، لیکن آپ نے کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا اور نہ کسی کے لیے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، نہ تلوار اٹھائی. آپ اپنے حسن اخلاق سے، اپنے حسن کردار سے، اپنی اچھی گفتگو سے، اپنے حسن سلوک سے لوگوں کو گرویدہ کرتے رہے اسلام کی طرف. اور لوگ جو ہے ان کے پاس آتے تھے اور منقلب ہو جاتے تھے ان کا اخلاق دیکھ کر، ان کا انداز دیکھ کر. کتنے ہی ایسے قبیلے تھے کہ جو منقلب ہو گئے صرف رسول کا کردار دیکھ کے. اور یہ قرآن میں صریح طور پر اللہ نے کہا ہے کہ رسول آپ جو ہے خلق عظیم پر فائز ہیں، انک لعلی خلق عظیم، آپ جو ہے بلند اخلاق کے درجے پر فائز ہیں. رسول خدا نے بھی فرمایا کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کیوں بھیجا گیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، نہیں میرا جو مشن ہے وہ کیا ہے، اخلاق کو بلند درجے تک، آخری درجے تک پہنچانا، کمال کے درجے تک پہنچانا. تو رسول خدا نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو جیتا، ان کے دلوں کو جیتا. پھر جب مدینے آپ گئے ہیں ہجرت کر کے تو یہ صورتحال پیش آئی کہ آپ کے اوپر حملے ہونے لگے. تو سب سے پہلی جنگ جو واقع ہوئی جنگ بدر واقع ہوئی. تو جنگ بدر میں چھوٹا سا گروہ تھا رسول کے پاس 313 کا، اور ادھر 1000 کا لشکر تھا. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ غالب آ جائیں گے، لیکن اللہ کی مدد سے رسول اللہ کو کامیابی ملی اور یہ چھوٹا سا لشکر کامیاب ہو گیا. یہ سورہ جو سورہ فتح ہے، یہ سورہ نصر جو ہے یہ فتح مکہ کی بشارت دے رہا ہے. فتح مکہ یعنی 8 ہجری میں رسول اللہ خدا، کیونکہ 10 ہجری میں آپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو 8 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوا تھا، سورہ نصر، اور اس میں کھلی بشارت دی جا رہی ہے. اب اس میں جو ہے جب رسول خدا مکے کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں
تو وہاں جو واقعات پیش آتے ہیں اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ لوگ جوگ در جوگ دین خدا میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ جو موانع اور رکاوٹیں ہیں وہ برطرف ہو گئیں۔ رسول کے پاس کوئی جاتا تھا تو جو مخالف ان کے تھے، جو دشمن تھے، وہ یہ کہتے تھے، کسی سے جو بھی آتا تھا کہتے نیا آدمی کوئی آیا کہ دیکھو ان کی بات نہ سننا، یہ جو ہے معاذ اللہ جادوگر ہیں، تم اگر جانا بھی ان کے پاس تو کان میں روئی لگا کے جانا ہے تاکہ ان کی بات نہ سنو۔ لیکن جب رسول کی بات کو کوئی سنتا تھا تو منطقی بات ہوتی تھی ان کی، اور بالکل عقل سے اور فطرت سے چھو جانے والی بات، لہٰذا رسول کی بات سن کر لوگ منقلب ہو جاتے تھے اور ان کی بات کو مان لیتے تھے، کیونکہ کوئی جاہلانہ بات نہیں کرتے تھے، آرگومنٹ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، عقل سے، منطق سے۔ یہ جو میں نے اس دن کہا تھا کہ اپنے عقائد جو ہیں وہ دوسروں پر عیاں کرنا چاہے، کوئی آپ سے پوچھے آپ کے عقائد کے بارے میں تو عقائد میں تقلید نہیں ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ اصول دین میں ہمارے لیے اللہ نے عقل رکھی ہے، ہم عقل سے اپنے پوچھیں، عقل سے رہنمائی لیں۔ عقل جو ہے وہ توحید کی طرف دعوت دیتی ہے، عقل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ عادل ہے، اللہ جو ہے ظلم نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے، ظالم کو جنت میں نہیں داخل کرے گا، مظلوم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، یہ عدل کے خلاف ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ کرے وہ عدل ہے، نہ، جو اللہ کرے وہ عدل نہیں، اللہ وہی کرتا ہے جو عدل ہوتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہی عدل ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ اللہ جو ہے وہ خلاف عدل بات نہیں کرتا، انصاف اور عدل کے خلاف بات نہیں کرتا۔ جہنم میں اسی کو داخل کرے گا جو گناہ گار ہے، سزا اسی کو ملے گی جو گناہ گار ہے، اور جنت اسی کو ملے گی، ثواب اسی کو ملے گا جو اس کا حقدار ہے۔ جیسے ایگزامنر کاپی چیک کرے گا تو اسی کو نمبر دے گا جس نے کچھ لکھا ہوگا، اور جس نے غلط آنسر دیا ہوگا تو اس کو یہ عقل کہتی ہے کہ اس کو نمبر نہ دیے جائیں۔ تو وہی اللہ نے فطرت بنائی ہے، انسان بھی وہی کرتا ہے کہ جو ایگزامنر ہوتا ہے تو جو لکھا ہوا ہوتا ہے، جواب دیا ہے کسی نے تو اس کو جواب کا ثواب، اس کو سوال کا جو جواب دیا اس کو نمبر دیے جاتے ہیں، جو نہیں دیتا سوال کا جواب تو اس کو یاد یہی ہے۔ ہم یہ کہہ کے دیکھیں کہ ہم نے جواب لکھا، اس کے بعد ہم کو جواب صحیح لکھا، اس کے بعد بھی نمبر نہ ملے تو پھر یہ تو ناانصافی ہو جائے گی۔ تو خدا جو ہے وہ خلاف عدل کام نہیں کرتا، عدل وہ عادل ہے، یہ عقل کہتی ہے۔ خدا عادل ہے اور اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، اس نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، یہ بھی عقل کہتی ہے۔ تو ہمارے عقائد جو ہیں عقل کی بنیاد پر ہیں۔ کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جو کچھ عقل فیصلہ کرتی ہے وہی شریعت کا فیصلہ ہے، یعنی شریعت عقل سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اس کے عقل کے اوپر بہت سی حدیثیں ہیں کہ اللہ نے لما خلق اللہ العقل قال له اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر، جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو اس سے کہا آؤ تو وہ آئی، کہا چلی جاؤ تو وہ واپس چلی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ما خلقت الخلق افضل بک، میں نے تم سے اچھا کسی کو خلق نہیں کیا ہے، بکا اصیب و بکا واقب، میں تیرے ہی معیار پر، تجھی کو معیار بنا کر، یعنی عقل کو معیار بنا کر ثواب بھی دوں گا اور عقل کو معیار بنا کر سزا بھی دوں گا۔ یعنی اللہ نے جو دو پیغمبر بھیجے، ایک پیغمبر ظاہری پیغمبر ہیں جو 1,24,000 پیغمبر ہیں، اور ایک پیغمبر وہ ہے کہ جو ہم لوگ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ہے، وہ ہے چھپا ہوا پیغمبر، یعنی ہماری عقل۔ تو اگر ہم عقل سے رہنمائی لیں گے اور ہدایت لیں گے تو ہم وہ عقل جو ہے وہ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں لے آئے گی، بلکہ ہم کو سیدھا راستہ عقل سے ملتا ہے۔ لہٰذا پروردگار نے بھی عقل کو معیار بنایا ہے، عقل کے معیار پر ہی انسان کو ثواب اور سزا ملے گی۔ تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوں گے، کیونکہ موانع جو رکاوٹیں ہیں وہ برطرف ہو جائیں گی۔ جب رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کے سامنے میسج جو ہے وہ صحیح پہنچے گا، اسلام کا پیغام پہنچے گا، تو لوگ، کیونکہ اسلام فطرت کے مطابق ہے، انسان کی فطرت کو وہ جگاتا ہے۔ اب جب تم داخل ہو جاؤ فسبح بحمد ربک واستغفر، جب رسول خدا مکے میں داخل ہوئے تو اللہ نے کہا کہ جب مکے میں فتح کے کامیابی کے ساتھ داخل ہو گئے تو کیا کرنا، فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے وہ تسبیح کا ہے۔ تسبیح کرو، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ،
تسبیح یعنی اللہ کو منزہ کرنا، اللہ کو ہر عیب سے پاک رکھنا۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، خدا میں کوئی عیب نہیں ہے، خدا ہر عیب سے پاک ہے۔ تو تسبیح یعنی خدا کی صفات جو ہے وہ یعنی وہ منزہ ہے ہر برائی سے، ہر عیب سے، کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، واستغفرہ، اور استغفار کرو۔ اب استغفار کرو تو رسول خدا جب مکے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دو کام انجام دیے۔ جب رسول خدا مکے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دو کام انجام دیے۔ ایک کیا تھا کہ آپ نے نماز پڑھی، فسبح بحمد ربک، آپ نے نماز ادا کی، پہلا کام۔ اور دوسرا کام کہ آپ نے وہاں پر عمومی معافی کا اعلان کیا۔ جب آپ مکے میں داخل ہوئے اور مکے والوں سے خطاب کر کے ان لوگوں نے کہا معاف کر دیا رسول اللہ، ہم نے آپ کو بہت اذیت پہنچائی، 13 سال آپ ہمارے درمیان رہے، ہم نے آپ کو بہت اذیت پہنچائی، پتھر مارے، آپ کو جھوٹا کہا اور آپ کو جادوگر کہا اور آپ کے اوپر نہ معلوم کتنی تہمتیں لگائیں، بہت اذیت پہنچائی رسول کو۔ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت، جیسا مجھے اذیت پہنچائی گئی کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی رحمت للعالمین تھے، آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی، آپ نے کبھی اپنے امت کے لیے پچھلے پیغمبروں نے بد دعا کی بھی، لیکن آپ نے کبھی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو اللہ نے بھی اس کے عوض آیت نازل کی، ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اے رسول آپ اگر ہیں تو میں عذاب نازل نہیں کروں گا، یعنی آپ کی برکت سے میں عذاب کو اٹھائے لیتا ہوں۔ رسول خدا کا وجود نازنین سبب بنا عذاب نہ آنے کا، ورنہ جتنی اذیت رسول کو پہنچائی گئی اتنی دوسرے پیغمبروں کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی، لیکن اس کے باوجود رسول نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور جب مکے کی سرزمین پر آپ آئے اور فتح مکہ ہوا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں تمہارے ساتھ؟ سب نے کہا کہ ہم نے بہت اذیت پہنچائی، ہمیں معاف کر دیا۔ تو رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی یوسف کی طرح تم سب کو معاف کیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ رسول کے چچا کو شہید کیا گیا، جتنی رسول کی جو زوجہ تھی جناب خدیجہ، وہ جب آپ لوگ شیب ابی طالب میں 3 سال آپ رہے، وہاں کی سختیاں اتنی برداشت کی، اس میں جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ نے عام الحزن اس کو قرار دیا۔ یعنی جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی وفات جو ہے وہ اتنا بڑا صدمہ تھا رسول کے لیے کہ آپ نے اس سال کو ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں بلکہ اس پورے سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ اتنی اذیتیں آپ کو دی گئیں۔ پھر آپ نے ہجرت کی مصیبتیں اٹھائیں، مکے سے مدینے آئے اور مدینے میں آ کے بھی آسان بات نہیں تھی، اتنی اذیتیں آپ نے اٹھائیں۔ ان تمام مصیبتوں کا آپ نے صرف نظر کرتے ہوئے کہا کہ میں اعلان عمومی کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو آپ نے 2 کام کیے مکے میں آ کے، ایک تو نماز پڑھی، اللہ کی نماز قائم کی، اور دوسرا ہے کہ عمومی معافی کا اعلان کیا، سب کو معاف کر دیا کہ ہم تم کو معاف کرتے ہیں۔ اور ہم حالانکہ بہت سے لوگ اس میں جو رسول کے ساتھ جو ہے کچھ لوگ تھے وہ اعلان کر رہے تھے، وہ نعرہ لگا رہے تھے، جوش میں کچھ لوگ ہوتے نعرہ لگانے لگتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے وہ انتقام کا دن ہے۔ اب وہ اپنی ذہنیت کے اعتبار سے کہ وہ عربوں کی ذہنیت یہ تھی، الیوم یوم الملحمہ، آج ہم لوگ انتقام لیں گے، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تو رسول نے کہا کہ نہیں، آج الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، انتقام کا دن نہیں ہے۔ یعنی آج ہم انتقام لینے نہیں آئے، رحمت کا جلوے دکھانے آئے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ ہم نے تم کو معاف کیا۔ تو یہ 2 کام اپنے مکے کے سرزمین میں جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے آ کے انجام دیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، استغفار کرو۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے دعائے کمیل میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، جو دعاؤں کو حبس کر دیتے ہیں، قبولیت تک نہیں پہنچنے دیتے، جو عذاب نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ تو مولا نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو آپ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ یا ائمہ معصومین کی اور دعائیں ہیں، ان میں استغفار کا لفظ آیا ہے، یا رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو، تو کیا معاذ اللہ رسول اللہ نے کوئی گناہ کیا تھا، یا کوئی خلاف شریعت کام انجام دیا تھا، یا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام انجام دیا تھا؟ کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم استغفار کرو؟ تو استغفار کے 3 وجہ ہیں، یعنی
آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ استغفار جو ہے وہ عظمت الہی کے سامنے اپنی انکساری کا اظہار ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ رسول خدا اگر استغفار کر رہے ہیں، امام معصومین استغفار کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ گناہ کیا انہوں نے کوئی، بلکہ اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، دل کو منور کرنا ہے، یعنی دل کو استغفار کے ذریعے سے اور نورانی بنانا ہے۔ استغفار کے معنی کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہی ہے نا استغفار۔ استغفر اللہ ربی، میں اپنے رب سے طلب مغفرت کر رہا ہوں، و اتوب الیہ، اور اسی کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ تابہ یعنی پلٹنا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب گناہ کرتا ہے انسان تو وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اب جب پلٹ کے آنا ہے تو پہلے استغفار کریں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پلٹ کر آنا۔ تو تابہ یعنی پلٹنا، یعنی ہم دور ہو گئے گناہ کر کے، تو اب ہم پلٹ کر آئے تو کیا پہلے ہم پشیمانی کا اظہار کریں کہ پروردگار میں نادم ہوں، میں پشیمان ہوں، استغفرک و اتوب الیک، میں تجھ سے طلب مغفرت کرتا ہوں اور تیری طرف پلٹتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو روحانی طور پر پاک کر کے ہم اس کی طرف بارگاہ میں پلٹ رہے ہیں۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے دور ہو جاتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ کہ استغفار کے معنی یہ نورانی کرنا، دل کو نورانی کرنا، یا کہ تربیت بھی ہے، اس میں تربیت کا ایک پہلو ہے، یعنی اپنی امت کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لہذا القوم انہم قوم لا یعلمون، پروردگار اس قوم کو معاف کر دے، جانتے نہیں ہیں، یہ نادان ہے۔ کبھی آپ گزر رہے راستے سے، کسی نے آپ کو برا کہہ دیا، گالی دے دی، تو اس کو پلٹ کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار اس کو معاف کر دے، جانتا نہیں ہے، نادان ہے۔ یعنی ہر چیز پر ریئیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جناب مالک اشتر امیر المومنین کے صحابی اور بہت جلیل القدر صحابی، وہ جب جا رہے تھے راستے میں، گورنر تھے، سپہ سالار تھے، کوئی معمولی بات نہیں، بڑا آدمی، اتنا مطلب فوج کا سپہ سالار، اگر یہاں سے کسی کی گاڑی گزر جائے، کوئی سرکاری گاڑی گزر جائے اور کوئی پتھر مار دے اس کے اوپر، تو کیا حشر ہوگا اس کا؟ تو سوچئے کوئی اگر کوئی صاحب منصب انسان ہو تو انسان یہی توقع کرے گا بھائی پلٹ کر یہ ہمیں سزا ملے گی، مارے جائیں گے، سزا ملے، جیل میں ڈال دیا، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی جناب مالک اشتر گزر رہے تھے، کسی لڑکے نے ان کو برا بھلا کہا اور مذاق اڑایا ان کا، تو اس جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، تو مالک اشتر وہاں سے گزر گئے۔ جب گزر گئے تو جو اور اطراف میں لوگ کھڑے تھے، کہنے تم جانتے ہو تم نے کیا گستاخی کی ہے، اب تمہاری شامت آنے والی ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے، کیا ہے، کون تھے؟ کہا کہ مالک اشتر ہیں، سپہ سالار ہیں، اور یہ اتنے بہادر ہیں اور طاقتور ہیں، اور منصب ان کا ہے اور یہ حکومت میں ہے۔ اب وہ گھبرایا، ظاہر ہے کہ وہ جب نہیں جانتا تو اس نے گستاخی تو کر دی، لیکن اب بعد میں ڈرا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے کوئی ابھی فرمان جاری ہو جائے، مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یہ دوڑا گیا ان کے پیچھے کہ جا کے معافی مانگے۔ اب جو دیکھا تو مالک اشتر مسجد سے نکل رہے ہیں، یہ جا کے قدموں میں گریا، مجھے معاف کر دیا، میں نے بہت گستاخی کی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو ایک تو یہ بات یہاں پہ واضح ہو رہی ہے کہ اگر ہم کسی کو نہیں جانتے تو ہمیں حق نہیں کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں، کہ ہم نہیں جانتے تو برا بھلا کے بعد جب معلوم ہوا تو ڈرے۔ کوئی بھی شخص ہو، کسی کے لیے ہم گستاخی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی ہنسی مذاق یا کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا کہنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ ہم جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں۔ کیا ضروری ہے کہ جانیں تبھی ہم پرہیز کریں؟ کوئی بھی شخص جو ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون ہے یہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا رکھا ہے، اپنی اطاعت کو اپنی مرضی کو اطاعت میں چھپا رکھا ہے، اور اپنے اولیاء یعنی اپنے میرے خاص جو بندے ہیں ان کو ہم نے لوگوں میں چھپا رکھا ہے۔ اور شب قدر کو معین نہیں کہ کون سی شب ہے، شب قدر کو راتوں میں چھپا رکھا ہے تاکہ تمام شب قدر میں تم استفادہ کرو، ثواب حاصل کرو۔ ہم نے اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو اچھے اعمال میں چھپا رکھا ہے، یعنی اگر اللہ معین کر دے کہ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، اسی میں میری مرضی رضا ہے، تو سب نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر اچھے عمل میں ہم نے اپنی رضا، اپنی مرضی کو چھپا رکھا ہے تاکہ سارے اچھے اعمال تم کرو۔ ہم نے اپنے اولیاء کو، اپنے خاص بندوں کو لوگوں کے درمیان چھپا رکھا ہے تاکہ ہر انسان کا احترام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو کم سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا انسان ہو اللہ کی نگاہ میں۔ جناب سلمان فارسی جب مدائن پہنچے ہیں گورنر بن کے،
تو جب جو گورنر کا عہدہ سنبھالتا ہے تو بھائی پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے اپنا. وہ بہت سادہ لباس میں بالکل عام انسان کی طرح گئے. لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ سلمان فارسی یہ گورنر ہمارے شہر کا آیا ہے. مدائن کے گورنر بن گئے تھے, بہت سادہ لباس بالکل عام انسان کی طرح. تو امیر المومنین السلام ان کے جو چاہنے والے تھے, جو اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ تھے, وہ کوئی فخر فروشی نہیں کرتے تھے, دکھاوا غرور گھمنڈ نہیں تھا ان کے اندر, بالکل عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے تھے. امیر المومنین بھی اسی طرح سے بالکل سادہ انسانوں کی طرح رہتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو اپنے خاص لوگوں کے درمیان چھپا رکھا ہے تاکہ تم سب کا احترام کرو. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل سادہ دکھائی دیتے ہیں, پتہ نہیں ان کا رتبہ خدا کے نزدیک کیا ہو. آپ ہی لوگوں کو نہ معلوم کون ایسے افراد ہوں کہ اللہ سے بہت قریب ہوں. لہٰذا ہم کسی کی شان میں گستاخی نہ کریں, کسی کو ہم برا نہ کہیں, غیبت نہ کریں, اور کسی کو ہم اذیت نہ پہنچائیں, نہ معلوم اس کا درجہ خدا کے نزدیک کیا ہو. تو استغفار کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں, اور رسول خدا جو کے لیے کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو, اس سے کہ استغفار کو امت کے لیے استغفار کرو. اور استغفار کے معنی ہے کہ ہم نورانی, اپنے دل کو نورانی کرنے کے لیے, اور عظمت الہی کو یہاں پر ظاہر کیا ہے کہ خدا کے نزدیک جب یہ استغفار کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا چیز ہیں. جب یہ استغفار کر رہے ہیں, جب سے ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا, یہ معصوم ہستیاں جب گناہ اللہ سے استغفار کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں, اب کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے, تو ہمیں کس طرح سے اللہ کے سامنے انکساری سے پیش آنا چاہیے. اور ایک وجہ یہ بھی استغفار کی کہ انسان جو ہے وہ جب اس کو کچھ مل جاتا ہے, کچھ حاصل ہوتا ہے, تو اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے, گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس گھمنڈ کو چور کرنے کے لیے, گھمنڈ نہ آئے تاکہ ہمارے اندر غرور نہ آئے. ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ آفت العلم, علم کی آفت کیا ہے؟ غرور ہے, تکبر. شیطان کو کیا غرور تھا اپنا؟ شیطان کہتا تھا میں جو ہوں مجھے آگ سے خلق کیا ہے. اس کو بہت بڑا عالم, شیطان عالم تھا. لو کان فی العلم دون التقى شرف لکان افضل خلق اللہ ابلیس. ہاں, اگر علم میں تقوی کے بغیر کوئی شرف ہوتا, علم میں عالم اگر کوئی بن گیا اور اس میں بغیر پرہیزگاری, بغیر تقوی کے اس میں کوئی شرف ہوتا, تو سب سے شیطان جو بہترین مخلوق ہے اللہ کی, شیطان کے پاس بھی علم تھا, جاہل نہیں تھا وہ. شیطان عالم تھا, 6000 سال اس نے عبادت کی, اللہ نے اس کو درجہ دیا, ملائکہ کی صفوں میں لے آیا اس کو, تو عالم تھا وہ. لیکن علم جو تھا وہ تقوی سے خالی تھا, پرہیزگاری اس میں نہیں تھی. خداوند کریم کے نزدیک وہ عالم بیکار ہے کہ جس کے اندر غرور آ جائے. ہم اگر عالم بنے اور ہمارے اندر غرور آ گیا, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے, تو یہ علم نہیں ہے. علم آنے کا مطلب یہ کہ انکساری ہونا چاہیے, تقوی ہونا چاہیے, پرہیزگاری, انکساری یعنی جھکاؤ. ہم کسی کے سامنے اکڑ کر نہ چلیں, غرور نہ کریں. عالم, سچا عالم وہی ہے کہ جس کے اندر انکساری ہو اور تواضع ہو, گھمنڈ نہ ہو. استغفار اس لیے کہا ہے, جو بھی منصب ملے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی منصب ملے, کوئی مقام ملے, کوئی عہدہ ملے, تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور بارگاہ الہی میں دعا کرنا چاہیے, پروردگار ہمیں جو اس عہدے پر ہم کو تو نے یہ توفیق دی ہے, تو ہم پر ہم اس عہدے کی ذمہ داری کو نبھا سکیں. ایک چوتھے امام کی دعا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہم اعززنی وفی اعین الناس فاعظمنی وفی نفسی فذللنی. دیکھیے بیٹا, بہت غور سنیے اس دعا کو. امام فرما رہے ہیں, چوتھے امام, اللہم اعززنی, پروردگار مجھے عزت عطا کر, عزت عطا کر. وفی اعین الناس فاعظمنی, اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے عظمت عطا کر, میں عظیم بن جاؤں, لوگ مجھے عظیم جانیں, عظمت عطا کر. لیکن وفی نفسی فذللنی, لیکن میں اپنے تئیں اپنے آپ کو ذلیل و خوار سمجھوں, بالکل کمتر سمجھوں. یعنی ہم کو جو بھی عزت ملے, جو بھی مقام ملے, رتبہ ملے, لوگوں کی نگاہ میں عزت ملے, لوگ ہم سے پیار محبت سے بات کر رہے ہیں, عزت سے بات کر رہے ہیں, تو ہمارے اندر غرور نہ پیدا کر, ہمیں اپنے آپ کو بہت کم سمجھوں. تو یہ ہے انسان کے اندر کوالٹی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہم کو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے یا ملی ہے ہم کو,
تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کو استغفار کرنا چاہیے، خدا کا شکر بھی کریں اور استغفار کریں، پروردگار جو نعمت تو نے ہم کو عطا کی ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس سے، اور استغفار کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اندر غرور نہ آنے پائے، ہمارے اندر انکساری ہونا چاہیے۔ وہ ٹہنی جس میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، جو بے پھل کی ٹہنی ہوتی ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اکڑ اس میں ہوتی ہے جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا، لیکن جو پھلدار درخت ہوتے ہیں، جو پھلدار ٹہنیاں ہوتی ہیں، وہ ان میں جھکاؤ ہوتا ہے۔ آپ ہمارے علماء کی سیرت دیکھیے، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ برجردی، جتنے بھی علماء ہمارے، آیت اللہ خمینی، ان سب کو دیکھیے، انکساری ان کے اندر کتنی تھی، کتنا جھکاؤ، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی غرور نہیں۔ آیت اللہ خمینی کا تو مطلب ان کے پاس کوئی مہمان جاتا تھا خود سے چائے بنا کے دیتے تھے، کوئی خادم نہیں رکھا تھا کہ وہ مطلب خادم بنا کے دے، یا اپنی بیوی کو آرڈر کر کے تم چائے بنا کے لاؤ، خود بیچارے اٹھ کے جائے۔ مطلب اتنی انکساری، اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا عالم، خود اٹھ کر چائے بنا رہے ہیں جو مہمان آیا اس کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم کو سکھاتی ہیں کہ ہمارے اندر انکساری، ہم اپنی علماء کی سیرت پڑھیں، اپنے ائمہ معصومین کے جو غلام ہیں، ایک سے ایک علماء کی تاریخ، وقت ملے تو آپ علماء کی تاریخ پڑھیے۔ کل ہمارے قبلہ جو ہے وہ بڑی اچھی کتاب لے کر آئے تھے، اس میں جو ہے وہ جو آپ کے سامنے سوال مطرح کیے تھے، وہ سوال یہ کہ ہم اپنی خود سازی اپنے آپ کو کیسے بنائیں۔ بہترین علماء کی رہنمائی موجود ہے، علماء کی زندگی ہے، اس کو پڑھیں، ان کی سیرت سے ہم کو بہت کچھ ملتا ہے۔ آیت اللہ بہجت، آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ گل پیگانی، ایک سے ایک علماء، آیت اللہ عراقی، یعنی تاریخ موجود ہے ہمارے علماء کی۔ اگر علماء کی تاریخ پڑھی تو بڑی دلچسپ تاریخ ہے، تو ہم کو انکساری کا سبق ملتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء تھے، لیکن کوئی ایک بہت دلچسپ واقعہ اگر میں سناؤں، ابو الحسن اصفہانی، آغا ابو الحسن اصفہانی، ان کو آیت اللہ کمپانی کے نام سے کہا جانا جاتا ہے۔ آیت اللہ کمپانی بہت بڑے اصفہان کے بڑے رچ آدمی تھے، بڑے امیر گھرانے کے تھے۔ یہ جب وہاں گئے ہیں نجف پڑھنے، یعنی بلینر آدمی تھے، ان کی خاص ٹرین چلتی تھی اپنی، ایک مخصوص کمپنیز تھی ان کی، تو ان کو آیت اللہ کمپانی کہا جانے لگا تھا، ابو الحسن اصفہانی۔ تو جب وہاں نجف گئے پڑھنے کے لیے، جب یہ گئے تھے تو ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس ایک زمرد کی تسبیح تھی۔ یہ ذریعے امیر المومنین کے قریب کھڑے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، دھاگا ٹوٹ گیا، سارے دانے بکھر گئے۔ تو دانے جو بکھر گئے، تو اب میں آپ کو ایک طرف دوسرا رخ دکھا رہا ہوں کہ یہ نجف کی گلیوں سے گزر رہے تھے، پیاز کا تھیلا ہاتھ میں لیے تھے، وہ تھیلا پھٹ گیا، پیاز بکھر گئی، تو یہ پیاز اٹھا کے رکھتے جا رہے تھے تھیلے میں۔ ایک طالب علم ان کا جو شاگرد تھا ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ استاد جو ہے وہ پیاز اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ بھی آ کر، بھائی ظاہر ہے کہ استاد اگر دیکھیں کہ وہ اس کو مدد کی ضرورت ہے تو فوراً وہ بھی آ کے مدد کرنے لگا، پیاز اٹھانے لگا۔ دیکھا کہ استاد جو ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کہا استاد آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جب میں آیا تھا نجف تو میرا یہ حال تھا کہ وہ زمرد کی تسبیح تھی میرے پاس، اس کا دانہ، اس کا دھاگا ٹوٹ گیا تھا، وہ سارے دانے بکھر گئے تھے۔ زمرد نگینہ، یعنی 100 دانے تو کم سے کم تھے ہی، تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، 100 دانے کی تسبیح، یعنی پوری تسبیح بکھر گئی، لیکن میں اپنی شان کے خلاف سمجھ رہا تھا کہ اس دانے کو اٹھاؤں، یعنی اتنا بھائی صاحب حیثیت تھے، بڑے گھر کے تھے، تو ان کو یہ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں تسبیح کے دانے اٹھاؤں۔ کہتے جب میں آیا تھا تب میرا یہ حال تھا، لیکن جب در علی پر آیا اور علم حاصل کیا، تو جب امیر المومنین سے علم حاصل کر کے اس درجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ نہیں، اب میرے مطلب اپنے آپ کو انہوں نے ختم کر لیا، بالکل فنا کر دیا کہ میں دولت کچھ نہیں ہے میرے، اب پیاز اٹھا رہا ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں محسوس ہو رہی ہے، یعنی اپنے آپ کو بالکل انہوں نے فنا کر دیا کہ دولت، دنیاوی شہرت، یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں، اگر یہ مل بھی جائیں تو ان میں گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گھمنڈ کا نہیں ہوتا تو قارون وغیرہ دولت مند تھے۔ یہ سب چیزیں ملنے سے ہم کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ تو واستغفروا وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ یعنی خدا، كَانَ تَوَّابًا یعنی تھا اور ہے اور رہے گا، وہ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، خدا کثرت سے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہے کوئی
تو ہم اس گناہ پر اصرار نہ کریں ایک تو، اور دوسرے کہ گناہ پہ ہم نا امیدی نہ ظاہر کریں کہ اب تو گناہ ہو گیا ہے، چلو اب تو گناہ کیا ہی ہے تو اب تو چلو ہمارے لیے چھوٹ، اب اور گناہ کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو ہم اپنے گناہ کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے فخر سے اپنے گناہ کو بیان کرنے لگتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا۔ کبھی بھی اپنے گناہ کو کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے کسی کے سامنے بیان کیا تو اس کو ہم نے اپنا گواہ بنا لیا۔ اگر قیامت کے دن اللہ بخشنا بھی چاہے گا تو وہ گواہ اس کا موجود ہے۔ اگر گواہ بنانا ہے اپنے گناہ کا تو کس کو بنائیں؟ اپنے پروردگار کو۔ پروردگار ہم نے گناہ کیا، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ اہل بیت کا توسل اور ان سے توسل کر کے ان کا واسطہ دے کر جناب آدم نے اپنی توبہ قبول کرایا، پر تلقى آدم من ربہ کلمات، تو جناب آدم نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کو اپنے قبول کرایا۔ ہم کو بھی اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو ہم اپنے پروردگار سے اس کو بیان کریں، جتنا ہی بڑا گناہ کیوں۔ قل لعبادی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ مایوسی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم نے گناہ کیا جتنا بڑا گناہ کیا ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے بڑھ کر گناہ نہیں کیا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا رحیم ہے، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ماہ مبارک رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آل محمد کا واسطہ دے کر ہم توبہ کریں اور توبہ قبول کرنے والا پروردگار عالم۔ اچھا، تو یہ سورہ نصر کی جو مختصر تفسیر تھی۔ اب آئیے اس کے جو تسبیح و استغفار کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن میں تسبیح کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، یعنی حمد اور تکبیر کے بعد جو ہے سب سے زیادہ جو ذکر ہوا ہے تسبیح کا۔ فسبح بحمد ربک، ہر جگہ تسبیح کا ذکر ہے کہ تسبیح کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ اس میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں، اہم پیغامات کیا ہیں اس میں؟ حقیقی مدد جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، اور خدا کب مدد کرتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، خدا مدد کرتا ہے جب بندہ خود مدد چاہتا ہے اور جب اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کیسے کرے گا؟ ان تنصروا اللہ، کیا اللہ محتاج ہے مدد کا؟ وہ تو ہماری خود مدد کرتا ہے، تو ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو خدا کی مدد اس طرح سے نہیں کہ خدا ہماری مدد کا محتاج ہے، بلکہ خدا کے دین کی مدد اور خدا کے پیغامات کی مدد، خدا کے جو پیغامات ہیں اس کے دین کو ہم اپنے مدد کریں اور اس کو پھیلائیں اور اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی اسلام کے جو پیغامات ہیں وہ اپنے کردار کے ذریعے سے ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ جو رکاوٹیں ہیں وہ تو ہیں، رکاوٹیں اسلام کے پیغام کو نہیں پہنچنے دیتی، لیکن یہ اگر رکاوٹیں برطرف ہو جائیں گی، جب کہ امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تو وہ سب رکاوٹیں ہی برطرف ہو جائیں گی، میسج ڈائریکٹ پہنچے گا لوگوں تک اور اسلام کا صحیح چہرہ جو ہے سب کے سامنے آئے گا کہ اسلام جو ہے وہ ظلم و ستم نہیں بلکہ رحمت کا دین ہے اور لوگوں سے محبت اور آشتی سکھاتا ہے۔ بہت سے واقعات یہاں پر ہم نہیں سنا رہے ہیں آپ کے وقت کی تنگی کی وجہ سے، کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں کتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا ہے اور وہ منقلب ہو گئے ہیں، یعنی رسول کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، تلوار کی زور سے نہیں بلکہ محبت سے ان کو بدل دیا۔ امیر المومنین کے واقعات ایسے ملتے ہیں، معصومین کے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ حقیقی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تب مدد کرتا ہے جب تم مدد چاہو گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب ہم اللہ کی مدد کریں یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے، وہ اقدار، وہ اصول جو اللہ نے معین کیے اس کو ہم پھیلائیں گے، اس پہ قائم رہیں گے ان اصولوں پر، تو بھی اللہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ یعنی صرف زبان سے ہم اللہ کی مدد نہ چاہیں بلکہ ہم واقعاً اللہ کی نصرت اس طرح سے کریں کہ اس کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں اور دین کی باتوں کو لوگوں تک اپنے کردار کے ذریعے سے پہنچائیں۔ فتح مکہ نے اسلام کو مضبوطی عطا کی، کیونکہ جو رکاوٹیں تھیں، جو بیریئر تھے وہ ختم ہو گئے، اور میسج جو تھا جب کلیئر لوگوں تک پہنچا تو پہلے تو ایک دو لوگ
اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد، کیونکہ فتح مکہ جو ہے یہ وہ فتح ہے، وہ کامیابی ہے کہ جس میں خونریزی نہیں ہوئی۔ رسول خدا نے جو جنگیں لڑی ہیں اپنی زندگی میں، اس میں کہیں پر بھی یہ بشارت نہیں دی گئی انا فتحنا لگا فتح مبینہ، اے رسول ہم نے آپ کو فتح و کامیابی عطا کی، کھلی ہوئی کامیابی عطا کی۔ لیکن یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے بشارت دی انا فتحنا لگا فتح مبینہ، اے رسول ہم نے آپ کو فتح مبین کھلی ہوئی کامیابی عطا کی، جبکہ صلح حدیبیہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ صلح نامہ پر دستخط ہوا، ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ پہ سائن کیا گیا اور صلح ہو گئی۔ اس صلح کو اللہ نے پسند کیا، یعنی جنگ کو خدا بھی نہیں پسند کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا مزاج جنگ کا نہیں بلکہ صلح کا ہے۔ جنگوں کے بعد آیت کو نازل نہیں کیا، جبکہ جنگ بدر جو بالکل چھوٹا سا لشکر تھا وہ کامیاب ہو گیا، جنگ احد پورا لشکر کشی ہوئی تھی ہر طرف سے، جنگ احزاب کئی لشکر مل کے حملہ کر رہے تھے مدینے پر، اس میں رسول کو کامیابی ملی۔ کہیں پر بھی اللہ نے جنگ خیبر، جنگ خندق، کہیں پر بھی اللہ نے فتح کامیابی کی بشارت نہیں دی۔ لیکن جب صلح حدیبیہ ہوا، یعنی جو کام جنگ سے نہیں ہو سکتا وہ صلح سے ہو سکتا ہے، جو کام جنگ سے نہیں ہو سکتا وہ بات چیت سے ہو سکتا ہے، مصالحت سے ہو سکتا ہے، بیٹھ کر بات چیت کرنے سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تلوار اور جنگ اور جدال کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو جب اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، فرعون جو اپنے کو خدا کہہ رہا تھا، جناب موسیٰ اور جناب ہارون سے کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ و ہارون جائیے فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے۔ تو کیا کریں؟ اس کے بعد جا کے لڑیں، جنگ کریں؟ نہیں، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے جا کر نرمی سے بات کریے۔ آپ دیکھیے خدا کے مقابلے میں فرعون ہے، اپنا خدائی دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ و ہارون جائیے ان کے پاس، اور جا کے بد اخلاقی سے نہیں، غصے میں نہیں، طیش میں نہیں، جنگ کے ذریعے سے نہیں، قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے نرم لہجے میں بات کریے، شاید وہ یاد اس کو مطلب اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، وہ پلٹ آئے، اپنے ہدایت کی طرف پلٹ آئے، اور وہ اس کا دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں صرف جدال کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ تو جھگڑا فساد اس سے کوئی حل نہیں نکلتا، صلح و آشتی کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو کریں، اس سے خوش اخلاقی سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ رحمت اور درگزر یعنی کہ معاف کرنا، یہ رسول کا بھی شیوا رہا ہے اور خدا اس کو پسند کرتا ہے، مقدم رکھتا ہے۔ جیسے اس کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج انتقام کا دن ہے، رسول نے فرمایا کہ نہیں، آج یہ جو ہے وہ رحمت کا دن ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے جو رسول جب دین یہ داخل ہوئے ہیں مکے میں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین خدا میں جو داخل ہوتے ہیں اس کو قرآن میں دو طرح سے کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اسلام میں داخل ہونے والے تو بہت سے لوگ تھے، لیکن دوسرا ہے پہلو کہ دین داخل ہو، ایک دین میں داخل ہونا اور ایک دین کا داخل ہونا۔ دین میں داخل ہونے والے بہت سے لوگ تھے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر اسلام نہیں داخل ہوا تھا۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول تو کر لیا تھا، لیکن صرف خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے یا مال و زر کی وجہ سے۔ اصل اسلام وہ ہے، کہتے ہیں اصل اسلام تو محفوظ ہے کرداروں میں، اور کچھ ہوگا جو بک جاتا ہے بازاروں میں۔ تو اصل اسلام کیا ہے کہ جو کردار ہے، خدا جو ہے وہ دعوت اسلام دے رہا ہے، یعنی کردار سازی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعاً اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے جتنے میں جو پیغامات ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور دین کو واقعاً دیندار ہوتے ہیں۔ الناس عبید الدنیا، امام حسین السلام کا جملہ، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، کہ لوگ جو ہے وہ دنیا کے غلام ہیں، دین تو صرف لقلقہ زبانی ہے۔ بہت سے لوگ دیندار، وَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَاءِ قَلَّتِ الدَّيَّانُونَ، جب بلا و مصیبت آتی ہے کوئی تو اس میں جو ہے دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس کے کچھ جلدی جلدی پیغامات پڑھ لیں کہ اس کے سورہ نصر کے کیا کیا پیغامات ہیں۔
پہلا پیغام تو یہ کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. دوسرا پیغام اس سورے میں کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے، ان کا لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچے. یعنی کہ ہم اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام بتائیں. یہ نہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں. مشک آنس کے ببویت نہ ان کے عطار بگویت. مشک یعنی وہ عطر جو مشک ہوتا ہے، مشک و عنبر. مشک کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اگر عطار نے کہا کہ یہ مشک ہے تو یہ اس کی کوئی خاصیت نہیں ہے. مشک اصلی مشک کیا ہے کہ وہ اپنی خوشبو سے بتائے کہ میں مشک ہوں. خدا بھی چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ جو مومن بندہ ہے، جو جس نے اسلام میں قدم رکھا ہے، وہ اپنے کردار کو اسلامی کردار میں ڈال دے. اسلامی کردار کیا ہے؟ جو رسول اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو ائمہ معصومین نے ہم کو دیا ہے. محبت کا پیغام، نفرت نہیں ہے، آپس میں محبت سکھائی ہے. ان الدین الا الحب، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا دین سوائے محبت کے کچھ اور سکھاتا ہے؟ یعنی الدین الا الحب، سوائے محبت کے دین میں کچھ نہیں. یعنی دین جو ہے محبت کا پیغام دیتا ہے. لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، خونریزی، یہ سب اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کے نمائندے بھی یہ سب پسند نہیں کرتے. کردار سے، اپنے اخلاق سے. دیکھیے اسلام جو ہے وہ جب آیا تھا، قرآن جب نازل ہوا، پہلا سورہ کون سا نازل ہوا تھا؟ پہلا سورہ سورہ علق. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. تو پہلا سورہ پڑھائی کے لیے آیا ہے. پہلا سورہ اقرا کی پہلی آیت ہو جس کے کلام میں، ایک شاعر نے کہا ہے، یہ اظہر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اقرا کی پہلی آیت ہو جس کے کلام میں وہ قوم پڑھ رہی ہے 6-7%. تو یہ حیف ہے کہ جو قرآن ہم کو تعلیم کی طرف پہلی آیت ہم کو رغبت دلا رہی ہے پڑھنے پر، ہم اس سے دور ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا ان کی کتاب، بہت آغا کے پاس کتاب ہے. آپ دیکھیے کہ کتابوں میں 500 صفحے کی کتاب ہے، اتنی بھاری. لیکن آپ دیکھیے انگریزوں وغیرہ کی کتابیں، انگریزی کتابیں دیکھیے وہ بہت ہلکی ہوتی. چاہے 1000 صفحے کی کتاب بالکل ڈائجسٹ ہو. دیکھیے ایک تو پیج اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، وارم پیپر پہ آنکھوں پہ چبھتے نہیں ہیں. اور دوسرے کتاب کا وزن بھی بہت ہلکا ہو. 1000 پیج ہوں گے لیکن ہلکی کتاب ہوگی. یعنی ہم کتاب پڑھنے کے لیے لا رہے ہیں، نہ کہ سجانے کے لیے. تو پڑھنے کے لیے تو ہاتھ میں ہلکا پن محسوس ہونا چاہیے. آپ دیکھیے یہ انگریزوں کا کلچر دیکھیے، وہ پڑھائی لکھائی پہ وہ لوگ زور دیتے ہیں. آج دیکھیے وہ ترقی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے علم کو پکڑ لیا ہے. امیر المومنین سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی، حالانکہ یہ سب ہمارے لیے، مولا علی سے کہنے کی ضرورت نہیں. مولا علی یہ صرف رسول اللہ ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں، اے علی میرے بعد جب دنیا کی طرف لوگ بھاگیں تم علم کی طرف بھاگنا. یہ سب ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اسلام کا پیغام علم کا پیغام ہے. قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھو، اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن قرآن میں غور و فکر کرو. غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ قرآن غور و فکر کی کتاب ہے. بیٹھ کر ڈسکشن کریے، تھوڑا وقت نکال کر آپس میں گروپ بنا کر. فون کا اس وقت بہت اچھا موقع ہے، آپ کے پاس اسمارٹ فون سب کے پاس ہیں. ایک گروپ بنا لیے کیسا کہ تھوڑا دیر بیٹھ کر اس کے اوپر ڈسکشن کریے، اس کو مباحثہ کریے قرآن کی آیتوں کو لے کر، اس کی وضاحت کریے، اس کے اندر سے کیا کیا نتیجے نکل رہے ہیں. کیونکہ تدبر و غور و فکر کی کتاب ہے. قرآن پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. ایک سورہ سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون. تو قلم کا پورا ایک سورہ ہے. قلم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ زندہ قوم ہیں. قلم اگر نہیں ہے، اور یہ تو ہم کہتے ہیں ہم اپنے ساتھ ہمیشہ، آپ بھی اپنے ساتھ ہمیشہ اپنے ساتھ قلم رکھیے. کیوں؟ احتجاجن. آگا سمجھ گئے؟ احتجاج کس بات کا؟ پروٹیسٹ کس بات کا؟ قلم میں پروٹیسٹ کیا ہے؟ کیا ہے اس کے پروٹیسٹ؟ رسول خدا کو قلم نہیں دیا گیا تھا، لہٰذا ہم قلم اپنے پاس رکھیں گے. یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے. ہر اہل بیت کے چاہنے والے کو اپنے ساتھ قلم رکھنا چاہیے. فارسی میں کہتے ہیں باسواد، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں باسواد، یعنی انک رکھنے والا، روشنائی رکھنے والا. پہلے زمانے میں لوگ پڑھے لکھے کم ہوا کرتے تھے. جو پڑھا لکھا ہوتا تھا وہ اپنے ساتھ ایک باکس رکھتا تھا، اس کے اندر انک اور قلم وغیرہ رہتی تھی، وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا تھا. پرانے زمانے ہم نے بھی دیکھا، یہاں پر کچھ لوگوں کے پاس ایسے ڈبے ہوتے تھے جس میں قلم اور دوات رہتی تھی. تو جس کے پاس ہوتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ پڑھا لکھا ہے. کہتے یہ وہ باسواد ہے، یعنی کہ اس کے پاس روشنائی ہے، یعنی پڑھا لکھا ہے. تو اس کے بعد یہ اصطلاح بن گئی کہ
جو پڑھا لکھا ہے اس کو باسواد پڑھا لکھا. تو ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں کو اپنا شعار، اپنا سلوگن بنا لیں کہ پڑھائی، کتاب، قلم. دنیا میں جتنی ترقی ہو جائے 2 چیزیں نہیں بدلیں گی. ایک تو رسٹ واچ آپ کی، جائے جتنی ترقی کا موبائل میں گھڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اس کی اہمیت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. دوسرا، قلم کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی، چاہے آپ جتنا بھی اسمارٹ فون استعمال کر لیے، کمپیوٹر سب کچھ ہے، لیکن بہرحال قلم کی اہمیت ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی. اور تیسری، کتاب کی قیمت، کتاب کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی. ان 3 چیزوں کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی، قلم کی، کتاب کی اور گھڑی کی. وقت کی پابندی، پڑھائی پر زور، قلم سے وابستگی. قلم آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے سربلند قوم رہیں گے. تو یہ سب چیزیں یہ دینی شعار ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کو ہم اس طرح سے پریزنٹ کریں، اپنے کردار کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، اور لوگوں کو رسول خدا نے جو اخلاق کا درس دیا ہے، رسول خدا انک لعلی خلق عظیم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ خشن مزاج کے ہوتے، غصہ ور ہوتے، تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے. آپ بڑے اچھے انداز میں، نرم لہجے میں، محبت سے سب سے بات کرتے تھے، لوگ آپ سے قریب ہو گئے. وقت ختم ہو گیا، معاف کریے گا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اور یہ شاید میرے خیال سے آج آخری جلسہ تھا. یہ کہہ رہے ہیں کھائے تو چلیے، کل اگر ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم اور واضح کر دیں، کمپلیٹ کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ آج جمعے کا دن تھا، جو سوال کا انتخاب کیا ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے مطابق ہے. سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیسے اپنی معنوی تعلق امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے مضبوط کریں، اور کون سا دستور العمل ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے رابطے کو قوی کرتا ہے. اور دوسرا سوال یہ اسی میں پوچھا گیا کہ ہم وہ کون سا عمل ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی زیارت کے لیے مجرب اور مؤثر ہے. تو جیسا کہ آغا نے بیان کیا کہ جو سوالات بیان کر رہے ہیں وہ اس کتاب سے بیان کر رہے ہیں. یہ کتاب آیت اللہ بہجت کے شاگرد محمد باقر تحریری ان کی ہے، اور یہ علامہ طباطبائی کے بھی شاگرد ہیں، اور یہ ان کو صاحب اجازہ ہیں تربیت کے لیے، اور مشہور ہے کہ یہ عارف بھی ہیں. تو وہ کچھ نکات بیان کرتے ہیں امام زمانہ سے اپنے رابطے کو قوی کرنے کے لیے. سب سے پہلے جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے عقائد کی اصلاح اور اس کو مضبوط کرنا سب سے بہترین دستور العمل انسان کے لیے اپنے عقائد کی اصلاح کریں اور انہیں محکم بنائیں. یعنی یہی کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں. کسی بھی صورت میں ہمیں اپنے عقائد کو قوی کرنا ہے. کس طرح سے کہ سب سے پہلے ہم جانیں کہ ہمارا ایک امام موجود ہے اور وہ زندہ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے غافل رہ سکتے ہیں. یہ امام کے متعلق عقائد اور دیگر چیزوں میں اپنے عقائد کو قوی کرنا. دوسرا جو پوائنٹ بتاتے ہیں وہ یہ کہ شرعی واجبات اور محرمات پر عمل. زندگی کے تمام شعبوں میں شرعی واجبات اور محرمات کی معرفت حاصل کریں اور ان پر سختی سے عمل کریں. زندگی کے جتنے بھی آپ کے شؤون ہیں، جتنے بھی پارٹس ہیں، اس میں آپ شریعت کے پابند بنیں. شریعت صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ روابط عمومی تک بھی اس کا رابطہ ہے. ہمیں جاننا چاہیے کہ حق کے والدین کیا ہے، حق کے مومن کیا ہے. یہ ساری چیزیں جانیں اور اس پہ عمل کریں. تیسرا جو بتاتے ہیں، جو کہ اس ٹائم الحمدللہ آپ عملی طور پہ انجام دے رہے ہیں، وہ یہ کہ علماء دینی کی محفل سے تعلق، یعنی اپنے کو علماء اور دینی محفل سے مضبوط کریں، کیونکہ یہ چیز انسان کے دینی اور معرفتی شعور کو مستحکم کرتی ہے اور توحید، قیامت اور امامت کی معرفت میں اضافہ کا سبب بنتی ہے. جس طرح سے آپ یہاں پر کلاس میں تشریف لائے اور علماء سے ارتباط میں اپنے دینی مسائل کو جان رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، یہ آپ کو پورے سال ادامہ رکھنا ہے. کس لیے
کہ امام زمانہ سے اپنے رابطے کو کیسے قوی کریں۔ دوسرا کہ نیکسٹ پوائنٹ جو وہ بتاتے ہیں وہ امام زمانہ سے مسلسل طور پہ توسل کریں، امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کریں، دعائے حد کی تلاوت کریں، ہر روز دعائے حد کی تلاوت کریں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی دعائے حد قضا ہو جاتی ہے تو دن میں اس کو کسی بھی وقت جب وقت ملے آپ کو تو اس کی ضرور قرأت کریں، اور حضرت کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں۔ ایک صلوات بھیجیں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، اور ان کی سلامتی اور عافیت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ جب ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں تو امام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، جب ہم خدا کی بارگاہ میں امام کے لیے دعا کرتے ہیں، در واقع امام ہمارے لیے اس وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ امام کی زیارت کے لیے کیا عمل انجام دیں، اس میں جو وہ بتاتے ہیں وہ دیدار امام کے لیے طہارت اعتقادی، فکری و اخلاقی عمل۔ امام زمانہ کی زیارت کی توفیق اعتقادی، فکری، اخلاقی اور عملی طہارت کے بغیر زندگی کے مختلف پہلو میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو صحیح کریں، پھر اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، کسی بھی صورت میں پاک رکھیں۔ کیسے پاک رکھیں؟ سب سے بہترین عمل اپنے آپ کو دائماً پاک رکھنے کا یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے آپ وضو سے غافل رہیں۔ آیت اللہ بہجت کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے بہت سارے شاگرد ان کے سامنے آئے اور ایک شاگرد پہ خاص الخاص توجہ کر رہے تھے۔ جب وہ شاگرد ان کا اٹھ کے چلا گیا تو اپنے دیگر شاگردوں سے آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہ جو میرا شاگرد ہے یہ رات میں کسی وقت بھی اگر اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے تو یہ زحمت کرتا ہے، دوبارہ جا کے وضو کرتا ہے۔ یہ سوال خود بندے حقیر نے آیت اللہ بہجت کے بیٹے سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وضو اتنا مؤثر ہے انسان کی طہارت کے اوپر؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جب انسان وضو کی حالت میں دائماً رہتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ ظاہری وضو اس کی نفس کی طہارت پہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو توفیق دے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی زیارت اور ان کی راہ پہ چلنے کی۔